میں اس سے ملنا چاہتی ہوں شادی سے پہلے۔ پلیز آشی، پلیز انکار مت کرنا۔ آشی کے لب کھلتے دیکھ کر وہ منتوں پر اتر آئی۔ آشی کی زبان ہی گنگ سی ہو گئی۔ سامنے بیٹھی وہ لڑکی سچ میں پاگل ہو چکی تھی شاید۔ آشی کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ کیا کرو گی اس سے مل کر؟ کیا کہو گی اسے؟ اگر اپنے دل کی بات بیان کرنے کے بعد بھی ٹھکرا دی گئی تو اذیت سہ نہیں پاؤ گی زونی۔ وہ نم آنکھوں سے زونی کے ویران سے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں اس سے کچھ نہیں کہوں گی، کچھ نہیں بتاؤں گی، صرف ایک نظر اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک لمحہ جس لمحے میں مجھے اس سے محبت ہوئی، اس ایک لمحے کو پھر سے جینا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں میں غلط کر رہی ہوں، جانتی ہوں یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خطا ہوگی جس کا انجام برا ہوگا، بہت برا، لیکن میں خود کو مجبور پاتی ہوں اس معاملے میں۔ تم اسے میری آخری خواہش سمجھ لو۔ میں نے کبھی اسے پانے کی خواہش نہیں کی، کبھی اس کے حصول کا نہیں سوچا، کیونکہ جانتی ہوں کہ میں اس کے قابل نہیں۔ میری اس کے نزدیک بھلا کیا اوقات؟ وہ خود اذیت کی انتہا پر تھی، خود اپنے بارے میں ایسا تجزیہ کرنا جان لیوا تھا، اور وہ خود ان کڑے لمحات سے گزر رہی تھی۔ میرے دل کی صرف دو ہی حسرتیں ہیں، اب صرف دو۔ پہلی یہ کہ اسے ایک نظر دیکھ سکوں، جی بھر کر، آنکھوں میں سما لوں ہمیشہ کے لیے، اور دوسری، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی لیکن پھر بھی بات جاری رکھی، اور دوسری یہ کہ جب میں مروں تو فقط ایک بار وہ میری قبر پر آئے، نم آنکھوں سے، اور وہاں میری قبر پر ایک دیا جلا دے۔ یہی میری محبت کا انجام ہوگا، یہی میری محبت کی فتح ہوگی۔ اس سے زیادہ تو کچھ نہیں چاہا۔ میری دیوانگی، میری بے پناہ محبت اور چاہت کے بدلے زندگی مجھے اتنا تو نواز سکتی ہے نا۔ وہ بے دم سی ہو گئی۔ بات کے اختتام تک آشی بھیگی آنکھوں سے اس جنونی اور دیوانی لڑکی کو دیکھے گئی۔ جب ضبط کرنا مشکل ہونے لگا تو وہ وزٹنگ کارڈ ہاتھ میں تھامے آنسو صاف کرتی تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ پیچھے وہ نازک سی لڑکی تنہا رہ گئی جس کی قسمت میں شاید ہمیشہ کے لیے رونا لکھ دیا گیا تھا۔ آج پوچھے نہ کوئی ہم سے صبر کے معنی، آج ہم زندگی کی آخری منزل پہ کھڑے ہیں۔ کیا ہے یہ سب؟ وہاں مجمع لگا تھا، یوں جیسے عدالت ہو، اور اسے بے قصور ہوتے ہوئے بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ خان بابا طیش کے عالم میں اس کے جھکے سر کو دیکھ رہے تھے جو بالکل خاموش کھڑی تھی۔ اس کے اماں ابا اس سے کچھ فاصلے پر دائیں جانب کھڑے بھیگی نگاہوں سے اسے تک رہے تھے، یہ سوچتے ہوئے کہ نہ جانے کیا لکھا تھا ان کی بیٹی کے نصیب میں۔ حمزہ کے گھر والے بھی ایک جانب کھڑے تھے، تنفر اور تحقیر بھری نظریں اس پر گاڑے۔ وہاں موجود ہر فرد کے تاثرات کم و بیش یہی تھے۔ لڑکی، ہم تم سے مخاطب ہیں، ہمیں جواب چاہیے۔ کیا سوچ کر تم نے یہ قدم اٹھایا؟ اگر تم اس بستی میں سب سے خوبصورت ہو تو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، سمجھی تم؟ رب نے یہ حسن تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم جا کر اپنے حسن کی بولی لگواؤ، بازاروں میں بیچتی پھرو اسے یوں۔ شدید غصے میں خان بابا نے وہ میگزین اس کے منہ پر مارا۔ میگزین اس کے چہرے سے ٹکرا کر زمین بوس ہوا تھا، اور وہ تصویر نظروں کے سامنے آئی تھی جہاں سفید لباس میں وہ کھڑی تھی، پریوں کی شہزادی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑنے کو بےتاب ہوئے تھے، لیکن وہ یہاں رونا نہیں چاہتی تھی۔ دکھ تھا تو اس بات کا کہ اس کی وجہ سے آج اس کے ماں باپ بھی سر جھکائے کھڑے تھے۔ جمال الدین، تم بتاؤ کیا سزا تجویز کی جائے اب تمہاری بیٹی کے لیے؟ جو کرتوت یہ کر چکی ہے وہ بالکل بھی معافی کے قابل نہیں ہے۔ اس پہ ستم یہ کہ 5 دن بعد اس کی جو شادی طے پائی تھی
اب وہ لوگ بھی راضی نہیں اس شادی پر، اور اس سے پہلے کبھی ہماری بستی میں ایسی نوبت نہیں آئی کہ کسی کی شادی ٹوٹے۔ انہوں نے تلخ لہجے میں کہتے ہوئے زونی کے بابا کو مخاطب کیا۔ وہ کیا کہتے؟ خان بابا کا تو سب پر رعب چلتا تھا، اور جو فیصلہ وہ کرتے اس سے روگردانی کرنے کی ہمت کسی کی نہ ہوتی۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ سب وہاں خاموش کھڑے تھے جب زونی کی آواز ابھری۔ خان بابا نے شوق کے عالم میں اس کی جانب دیکھا۔ وہ چھٹان بھر کی لڑکی آج یہاں سب کے سامنے اس شادی سے انکار کر رہی تھی جو انہوں نے ہی طے کی تھی۔ اس کے بچپن میں اس پوری بستی میں کوئی ان کے سامنے زبان کھولنے کی جرأت نہ رکھتا تھا، اور وہ 17 سالہ لڑکی ان کے فیصلے سے ڈٹ کر انکار کر رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ جو اپنا رخ زونی کے بابا کی جانب کیے ہوئے تھے اسے گھورتے ہوئے بالکل اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ زونی نے دل کو مضبوط کیا اور ہمت جمع کی اپنی بات کہنے کی۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ ابھی اسی وقت میں اس شادی سے انکار کرتی ہوں۔ بدلے میں آپ جو سزا دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ اس کی آواز میں لرزش سی تھی۔ چٹاخ! زوردار آواز ابھری تھی اور خان بابا کا سخت اور مضبوط ہاتھ اس کے رخسار پر اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا تھا۔ زونی لڑکھڑا کر نیچے گری۔ تمہاری یہ مجال؟ ہمارے سامنے زبان درازی کرو، ہمارے فیصلے کے خلاف جاؤ، ہم زبان کھینچ لیں گے تمہاری۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے غور آئے۔ زونی کے ماں باپ تڑپ اٹھے تھے بیٹی کی حالت پر، لیکن بے بس کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ ہاں، میں روگردانی کر رہی ہوں آپ کے فیصلے سے، کیونکہ آپ کا فیصلہ غلط ہے۔ کیوں طے کرتے ہیں آپ بچپن میں ہی شادیاں؟ کیوں اتنے ظالم ہیں آپ لوگ کہ لڑکی اپنی پسند کا ذکر کرے تو اسے زندہ دفن کر دیتے ہیں، جلا کر مار دیتے ہیں؟ کیا جینے کا حق صرف لڑکوں کو ہے؟ کیا صرف مردوں کو ہی خدا نے آزاد پیدا کیا ہے؟ کیوں؟ آخر کیوں سب پابندیاں لڑکیوں کے لیے ہیں؟ میں ایک بار نہیں 1000 بار کہوں گی کہ مجھے یہ شادی نامنظور ہے، اور آپ لوگ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ روتے ہوئے چیخ اٹھی تھی۔ اس کے اس نڈر انداز پر سب لوگوں کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ سب سمجھنے سے قاصر تھے کہ وہ لڑکی جو دبوں سی تھی، کبھی کسی کے سامنے بولتی تک نہ تھی، پلٹ کر جواب نہ دیتی تھی، وہ لڑکی آج اتنی بے خوف کیسے ہو گئی؟ اس بات سے بے خبر تھے سب کہ محبت تو کمزور سے کمزور شخص کو بھی طاقتور بنا دیتی ہے۔ خان بابا طیش کے عالم میں آگے بڑھے، اس کے سامنے جھکے اور بالوں سے پکڑ کر اس کی گردن کو جھٹکا دیا۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ اس وحشیانہ پن پہ کس پسند کی بات کر رہی ہو تم؟ ہاں بولو، کون پسند آ گیا تمہیں جو 5 دن بعد ہونے والی شادی سے انکار کر رہی ہو؟ جواب دو۔ ایک اور زوردار تھپڑ اس کا چہرہ سرخ کر گیا تھا۔ اس کے نچلے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ ہاں، کرتی ہوں پسند، اور وہ جو بھی ہے آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ بھی نفرت سے بھرپور لہجے میں دو بدو جواب دینے پر اتر آئی تھی۔ خان بابا کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اسے بالوں سے کھینچتے ہوئے نیچے سے اٹھایا اور جنونی انداز میں اس کا سر بار بار دیوار سے ٹکرانے لگے۔ ساتھ منہ سے مغلظات کا سمندر بہنے لگا تھا۔ زونی کے ماتھے پر زخم بن کر خون رسنے لگا۔ باقی سب تو بس تماشا دیکھنے آئے تھے۔ زونی کے اماں اور ابا بیٹی کی حالت دیکھ کر رہ نہ پائے۔ تیزی سے قریب آتے ہوئے خان بابا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کا واسطہ ہے خان بابا، بچی ہے، نادانی کر بیٹھی ہے، چھوڑ دیجیے اسے، ہم سمجھا دیں گے اسے۔ جو آپ کا فیصلہ ہوگا ہم وہی کریں گے۔ 5 دن بعد ہے نا شادی؟ شادی ہوگی اس کی، وہیں ہوگی جہاں آپ نے طے کی ہے، لیکن خدا کے لیے بچی کو بخش دیں۔ وہ دونوں بھی رو رہے تھے۔ خان بابا نے زخمی حالت میں زونی کو ان کی جانب دھکیلا۔
وہ لڑکھڑاتی ہوئی گرنے کے قریب تھی جب روتی ہوئی اماں نے اسے سہارا دیا۔ لے جاؤ اسے میری نظروں سے دور، ورنہ قتل ہو جائے گی یہ آج میرے ہاتھوں۔ کوئی شادی نہیں ہوگی اب اس کا فیصلہ ابھی اسی وقت کریں گے ہم۔ اسے اپنی ان نگاہوں سے اجنبی مرد کو دیکھا اور نہ جانے کتنے مردوں نے اس کی شکل دیکھی۔ یہ گناہگار ہے، بدکار ہے، اور اسے بھی وہی سزا ملے گی جو ہمارے ہاں بدکاروں کو دی جاتی ہے۔